لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ہوں رانا ناصر خان اپنے نئے بلاگ کے ساتھ. پلیز اسلام قبول فرمائیے. جناب علی، ہم بات کرنے والے ہیں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی اور چھوٹے ٹرمپ صاحب ایلن مسک صاحب کی. تو انہوں نے جو گل کھلانے ہیں انہوں نے وہ کھلانے شروع کر دیے ہیں. ہم چلتے ہیں اب گرین لینڈ کی طرف. اس کے بعد جناب دنیا کے بہت سے ممالک جہاں پہ اس وقت امریکہ سے لے کے یو کے تک جہاں پہ گورنمنٹیں ابھی حال ہی میں وجود میں آئی ہیں، وہ جناب اس وقت اگر میں یہ نہیں کہوں کہ جناب ٹرمپ کی وجہ سے تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی ہیں، وہ غلط نہیں ہوگا. بلکہ ایسے بہت سے جو ہمارے معاشرے کے بہت بڑے جغافری ہیں جنہوں نے ابھی تک خواہ وہ ویسٹ میں ہوں، یورپ میں ہوں یا وہ ایشیا میں ہوں، سوائے پریزیڈنٹ آف چائنا کے، ہر ایک کو اس وقت یہ خوف پڑا ہوا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو کہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو آ کے جناب کیا گل کھلائیں گے. بلکہ انہوں نے گل کھلانا شروع کر دیے ہیں. سب سے پہلے ان کا اعلان یہ ہے کہ جناب گرین لینڈ جو تحفتاً سمجھے کہ یورپین یونین نے آئس لینڈ کے پاس سے یہ جناب ڈنمارک کو دے دیا گیا تھا کہ آپ اس کا انتظام انسلام سنبھالیں. اور ابھی ٹرمپ صاحب نے جب اس کی سارے منرلز کو دیکھا، جب اس کی سیٹلائٹس رپورٹس کو دیکھا، تو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ عراق کے تیل سے لے کے سیریا کے تیل تک، لیبیا کے تیل تک اور پھر گرین لینڈ تک امریکہ کا حق بنتا ہے کہ وہ اس وقت سپر پاور ہے، تو یہ اسی کا حق ہے کہ وہ جب چاہے جس جگہ چاہے جنگل میں اپنا منگل لگا دے. بہرحال جی اس کے اوپر یورپین یونین کی بہت لیدہ ہوئی اور یورپین یونین نے، میں آپ کو یہ ساری چیزیں سیمپلیفائڈ کر کے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ جو رپورٹیں ہیں یہ تو بہت سی میڈیا میں آ رہی ہیں ایوری ڈے، اور جناب اس کے اوپر تو ڈاکومنٹری بننا شروع ہو گئی ہیں. لیکن ایک بات ناظرین کنفرم رکھیں کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ یقیناً ان روایتی سیاستدانوں کی طرح نہیں ہیں کہ جن کے جب وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے وعدے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ بن جائیں یا پرائم منسٹر بن جائیں یا وہ گورنمنٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، تو ان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. یہی پوری دنیا میں جھوٹی سچی جو بھی جمہوریت ہے یا ڈیموکریسی ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ پہلے، کیونکہ ہر انسان خواب دیکھنا چاہتا ہے، اور سیاستدانوں نے بھی یہ ڈانگ دیکھ لیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب اس وقت پہلے دنیا کو بلٹ ٹرینز کے، فلائنگ کارز کے، دوسرے سیاروں کے اوپر بسنے کے جناب پہلے جو ہے نا وہ ان کو خواب دکھائے جائیں. جب وہ خوابوں میں بالکل گم ہو جائیں، جب ان کی آنکھیں چدیا جائیں، جب وہ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ بس ترقی آیا ہی چاہتی ہے، تو اس وقت ایک نئی گورنمنٹ بدل دی جائے. یہی ایشیا سے لے کے ویسٹ تک، یعنی یورپ تک جتنے بھی ممالک ہیں ان کے عوام کے ساتھ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور عوام ہیں کہ وہ مہنگائی کی چکی کے نیچے پستے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم بات کریں 3 لیئرز کی، تو جس کو جیسے انہوں نے پہلے سے نمبر 1 ورلڈ، نمبر 2 ورلڈ، پھر 3rd ورلڈ، اور شاید اس سے نیچے بھی کوئی ورلڈ ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت سے میں سمجھتا ہوں کہ 60% ممالک جو ہیں اس وقت، ان کے لوگ جو ہیں وہ 3rd ورلڈ میں بھی نہیں رہ رہے، بلکہ وہ شاید 3rd ورلڈ کے بھی کوئی 8ویں 9ویں ورلڈ کے اوپر میں رہ رہے ہیں، کیونکہ نہ ان کے پاسپورٹ کی ایکسس ہے پوری دنیا میں. جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جا سکتے، جہاں پہ وہ رہنا چاہتے ہیں وہ نہیں رہ سکتے. بلکہ جن کے پاس پیسے بھی ہیں، جو اچھا کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ویزے کی بہت سی ریسٹرکشنز ہیں. ان کنٹریز نے اپنے ارد گرد ایسے بایو میٹرک بارڈرز بنا لیے ہیں کہ آپ ان کے ملک میں فلائی ہی نہیں کر سکتے، چاہ جا کے آپ اس طرف رخ کریں، جا کے وہاں پہ ان کی زندگی کو خود دیکھنے کا اور خود انفارمیشن لینے کا. بہرحال جی اس کی جو لیئرز ہیں اس میں نمبر 1 تو پاسپورٹ ہے، نمبر 2 اس میں اکانومی ہے کہ ایک طرف وہ ملک ہیں کہ جن کے پاس ایک بندے کے لیے 5 جابیں موجود ہیں اور ان کے پاس لوگ نہیں ہیں. دوسری پھر پاپولیشن ہے، جتنے بھی 8ویں 9ویں ورلڈ کی ٹائپ کی جو دنیا ہے اس کے پاس پاپولیشن زیادہ ہے، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ ان کے پاس پاپولیشن بالکل کم ہے.
ابھی میں اگر آپ کو تھوڑا سا اسٹیمیٹ بتاؤں، جاپان میں اس وقت $46,000 US دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک اپنا بیبی پیدا کریں، اور ساؤتھ کوریا میں تقریباً 50,000 سے $65,000 تک دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ اپنا بیبی پیدا کریں۔ اسی طرح جو دوسرے ممالک ہیں جو ان میں بھی یہی ریشو ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کی سب کی پاپولیشن ڈکلائن ہو گئی ہے اور ان کے پاس بوڑھے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے شادی کرنا بند کر دیا ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، خواہ وہ 8ویں 9ویں لیول کے اوپر کنٹریز ہوں یا پھر یورپین یونین میں یا پھر مڈل کے ویسٹ کے لوگ ہوں، جناب سب کے پاس سب کی مہنگائی نے چیخیں نکال دی ہیں، اور اس وقت لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو سروائیو۔ اسی میں جناب پھر اللہ کا ایک نظام ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے سامنے۔ وہ جناب اللہ کی طرف سے یہ دیکھیں کہ جہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی نون میم جو بھی ہے، ان لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی اور کہ جو بائیڈن صاحب جیت جائیں گے امریکہ میں، اور بھی دنیا کے بہت سے ممالک نے یہی سوچا ہوا تھا کہ جناب جو بائیڈن صاحب جیتیں گے، اور کیا کہتے ہیں کہ کرشن کنہیا اسی طرح بیٹھ کے بانسری بجاتا رہے گا اور ان کی دال اس طرح گلتی رہے گی۔ لیکن برا ہو وہ USA کی عوام کا اور ان کے جوڈیشل سسٹم کا کہ انہوں نے جناب ٹرمپ کو الیکشن بھی لڑنے دے دیا، اور پھر یہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے صاف و شفاف الیکشن کروا دیے۔ پھر ایک اور اچبا ہوا کہ جو شاید کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں پہ جس کو ٹرو ڈیموکریسی کہتے ہیں، جہاں پہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جمہوریت میں حق ہیں، تو اس میں جناب سب سے بڑا حق یہی ہوا کہ امریکہ میں لوگوں نے جو اپنا پریزیڈنٹ تھا جس کو وہ چاہتے تھے، یعنی مسٹر ٹرمپ، اس کو انہوں نے چن لیا، اور باوجود اس کے کہ اقتدار میں رہنے والی پارٹی جو بائیڈن صاحب کی پارٹی تھی، اور کیملا ہیرس جو انڈین آزاد ہیں، انہوں نے جناب بہت دھڑلے سے الیکشن لڑا، لیکن پھر ان کو آخری گھنٹوں میں یہ معلوم ہو گیا کہ میں کامیابی سے بہت دور جا چکی ہوں اور ناکامی ہمارا سب کا مقدر ہے، تو اس لیے ٹرمپ صاحب کو ہی آنا ہوگا۔ بلکہ سب نے یہ سوچا کہ اب اپنے آپ کو اس سے کیسے آپ کو بچانا ہوگا۔ جی موضوع کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کہ آپ دیکھیں یورپین یونین جو ہے اس نے ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی اپنے جو بہت سے اجلاس ہیں وہ منعقد کیے، اور ان سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو وہ جناب اپنا ہی ایجنڈا لے کے آئیں گے، جس کا شاید ابھی تک لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے، کہ لوگوں کو صرف ٹرمپ صاحب نظر آتے ہیں کہ جناب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں امیگریشن کی، امریکہ کے دیواریں بنانے کی، اونچی دیواریں بنانے کی 30 فٹ، لیکن اب ٹرمپ صاحب کا ایجنڈا اس وقت کچھ جس جگہ کے اوپر ٹرمپ صاحب ہیں اس سے آگے ہی ہے، کیونکہ انہوں نے ایلن مسک صاحب جو دنیا کے امیر ترین شخص ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا، یا ایلن مسک صاحب ان کے ساتھ مل گئے، تو انہوں نے جناب اس وقت پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کے بیس کے اوپر گورنمنٹیں تبدیل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، اور بہت سے لوگوں کو رگیدنا شروع کر دیا ہے، جس میں سب سے پہلے ان کا جو ٹارگٹ بنے ہیں وہ جناب UK کے پرائم منسٹر ہیں، تو ان کو انہوں نے جناب زبردستی جتنا وہ مریا بیٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکلی اینالائزنگ کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے وہ کر رہے ہیں، اور شاید سون اور لیٹر وہ جناب وہاں پہ بھی شاید کوئی تبدیلی آ جائے UK میں بھی۔ اگر UK سٹینڈ کر پایا تو یہ یقیناً ایک اچنبے کی بات ہوگی۔ اور پھر ٹرمپ صاحب نے جناب جو سب سے پہلا اپنا شکار کیا وہ جسٹن ٹروڈو کو کیا، کہ جو گو کے پہلے عوامی وزیر اعظم بن کے آئے تھے، تو انہوں نے بہت سی اپنی عوام دوست پالیسیاں بھی لائیں، اس میں جو مائیگرنٹس ہیں ان کو بہت سی سہولیات ملیں، ان کے لیے امیگریشن کے راستے کھولے گئے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹروڈو صاحب ہیں کینیڈا کے وزیر اعظم، ان کو ہسٹری میں بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ بہرحال جی اینڈ کے اوپر وہی ہوا، کیونکہ ان ملکوں میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں جماعتیں زیادہ پاورفل ہوتی ہیں بنسبت لوگوں کی، تو جناب جماعت والوں نے ان کے آگے پہلے تو ریکویسٹ کی، پھر ہاتھ جوڑے کہ مائی باپ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب آپ کے پڑوس میں آ چکے ہیں، تو جناب آپ استعفیٰ دیں اور اپنے گھر میں جائیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ٹرمپ صاحب آپ نے صرف ایک پروگرام میں ان کا مذاق اڑایا تھا، تو جناب ٹرمپ صاحب کہیں غصے میں آ کے کوئی اور فیصلہ نہ کر لیں، یا اموشنلی نہ ہو جائیں آپ کے متعلق، کوئی ایسی ٹویٹ نہ کر دیں، یا آپ کو کہیں پہ رذیل نہ کر دیں، تو اس لیے آپ استعفیٰ دیں، اپنے گھر جائیں۔ اور ٹروڈو صاحب نے جناب رسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا اور اپنے گھر کو سدھار گئے۔
अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कि वो ग्रीनलैंड का जो मसला है वो ये है कि ग्रीनलैंड बेसिकली क्या है कि दुनिया में तकरीबन 40% जो इकोसिस्टम है उसको ग्रीनलैंड देखता है, और उसके साथ ही समझे कि दूसरी तरफ आइसलैंड है। तो बहुत से लोगों को आइसलैंड के मतलब मालूमात हैं, और बहुत से लोगों को ग्रीनलैंड बेसिकली क्या है कि वो तकरीबन यूरोप ही जितना एक उसका हिस्सा है। और ग्रीनलैंड जो है वो उसमें बहुत सी धातें हैं, मिनरल्स हैं, तेल है वहाँ पे। फिर वो बहुत बड़ा एक नई दुनिया, वहाँ पे मौसम अच्छे हैं, वहाँ पे जनाब लोगों को बसाया जा सकता है। तो एक नई आबादकारी शुरू की जा सकती है, नया बिजनेस शुरू की जा सकते हैं, नई दुनिया की जो तरवीजात हैं इस वक्त आगे बढ़ने की, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, नए नए तजर्बात किए जा सकते हैं। वरना इस वक्त तक वो सिर्फ एक डेड लैंड के तौर के ऊपर पड़ा है। उसकी आबादी अगर मैं इफ़ आई एम नॉट गूगल में भी इसकी आबादी 20 लाख है या 25 लाख है, इससे ज़्यादा उसकी आबादी नहीं है। तो बहुत से उसके समझो कि उसके मुल्क के बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। तो ग्रीनलैंड बेसिकली एक बहुत बड़ा जब उसको हम ये ग्रीनलैंड कहते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि सरसब्ज़ ज़मीन, लेकिन वो एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया भी है, और उसके बहुत से फ़ायदे हैं, और उसके बॉर्डर्स बहुत से मुल्कों के साथ मिलते हैं। और इसी तरह अंटार्कटिका है अभी, उसके ऊपर भी जनाब ट्रंप साहब की बहुत बड़ी नज़र है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप साहब की शक्ल में, एलन साहब की दौलत की शक्ल में और टेक्नोलॉजी की शक्ल में जनाब इस वक्त जो दुनिया का जो बहुत से निज़ाम हैं वो एक जगह जमा हो गए हैं। और ट्रंप साहब, क्योंकि हम फिर बात वही कहेंगे कि ट्रंप साहब क्योंकि रवायती सियासतदान नहीं हैं, तो ट्रंप साहब जनाब बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं खुल खेल के खेलने के लिए आए हैं। वो जो दूसरे सियासतदान जिन्होंने अपने जकड़बंद में या स्पाइडर नेट की तरह उन्होंने जनाब तमाम निज़ाम को जकड़ा हुआ था कि वो अमेरिका से लेके इसराइल तक और इसराइल से लेके रशिया तक सब वो जहाँ वो अपनी जंगें करा रहे थे, अपने असले बेच रहे थे, अपने नए नए वारिस फैला के दुनिया में अपनी अद्वियात बेच रहे थे। तो अब देखें, हम तो क्या कहें कि हम तो इस एरिया में तो जो है ना, जो एशिया की बात है, इसमें तो अभी तक सैनिटरी यानी कि जो साफ़ सुथराई के जो निज़ाम है अभी तक वही कायम नहीं हुए। अभी तक लोगों को बेसिक जो साफ़ पानी है उसकी सहूलियत नहीं मिली, उनको जनाब हस्पताल साफ़ नहीं मिले। उनके ग्राउंड्स कहाँ पे आबाद होंगे जब उनके हॉस्पिटलों में लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो बीमार पड़े हों। उसकी रीज़न यही है कि साफ़ सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। तो इस वजह से जनाब पूरा मुल्क जो है वो समझे कि एक मरीज़ बदनुमा बन के पड़ा हुआ है। खा वो कोई भी मुल्क हो, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त जो डिफरेंट ममालिक से तलक रखते हैं, वो आप मुझे इशारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब वो सब जानते हैं कि जो हमारी ज़बान बोलते हैं, जो हमारी ज़बान को समझते हैं, तो वो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं कि जब हम उनको कोई दूसरा आईना दिखाते हैं। लो जी आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद जनाब ट्रंप साहब जो है ना, उन्होंने एलन मस्क के साथ मिलकर ये एक ख्वाब देखा है कि आने वाले दौर में आपको यकीन करें, अगर ट्रंप साहब अपने एजेंडे में कामयाब हो गए तो आपको क्या फर्स्ट दुनिया का क्या बैंकिंग निज़ाम, क्या टेक्नोलॉजी के मैदान में, क्या ट्रांसपोर्टिंग का निज़ाम, आपको सब बदलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जब ट्रंप साहब ने ये सबसे पहले बयान दिया, और उनका शुरू से एक ही बयान था कि जनाब मैं दुनिया के किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता, बल्कि उन्होंने पुतिन के साथ में मीटिंग करने ही वाले हैं, ये की है। तो जनाब वो बात करना चाहते हैं कि जनाब आप यूक्रेन का जो ये इनफ तबाही हो चुकी है यूक्रेन की, इसको बंद करें और अपने अपने बॉर्डर्स के ऊपर लौट जाएं। और इनके साथ यूरोपियन यूनियन ने जो एक एजेंडा उठाया था कि यूक्रेन को हम पार्ट ऑफ द नेटो बनाएंगे, तो उससे भी वो शायद 20-30 साल के लिए पीछे हट जाएंगे। तो उसके बाद देखा जाएगा फिर क्या होगा। तो उस वक्त ना ट्रंप साहब हो गए, ना शायद ये मौजूदा यूरोपियन यूनियन होगी, तो शायद पुतिन साहब भी नहीं होंगे। तो इस वक्त आने वाली नस्लें देखेंगी कि यूक्रेन का एजेंडा क्या है और उसके साथ क्या करना है। इसी तरह गज़ा का जो फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी उन्होंने नेतन्याहू को सड़क कॉल दे दी है। तो अब देखते हैं कि वो इसके ऊपर कितना अमल होता है। लेकिन ये बात क्लियर कर दी गई है कि ट्रंप साहब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहते, और वो सिर्फ अमेरिका का सुधार चाहते हैं कि अमेरिकन लोगों को एक दफ़ा फिर लगे कि वो पूरी दुनिया को लीड करना जानते हैं, और लीड करते हुए आगे बढ़ना जानते हैं। तो यही है जी ट्रंप साहब। अब जो है ना ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड में और उसके बाद डेनमार्क ने बहुत वबीला मचाया हुआ है,
اور اسکینڈینیوین کنٹری جو ہیں ان سب کو یہ اس وقت پتہ چل گیا ہے کہ اگر امریکہ آ کے ہمارے یہاں پہ ہمسائے میں بیٹھ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے. ادھر مڈل ایسٹ میں بھی یہ تھل پتھر مچ چکی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے جو فیک حکمران ہیں جن کو ان کے عوام بالکل نہیں چاہتے، وہ خواہ کسی بھی ملک کے حکمران ہوں، اس لیے اس میں بھی نام لینا ضروری نہیں ہے، ورنہ جناب مڈل ایسٹ کے لوگ بھی جب وہ ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے بلاگس کو دیکھتے ہیں یا وہ ان کو ان کو کنورٹ کرتے ہیں اپنی اربن لینگویج میں، تو ان کو وہ بہت سی پھر ہمارے اوپر رائزہ نہیں کرتے ہیں. ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب اب یہ جب آپ بیٹھ کے جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے بات کرنا بہت آسان ہے. اور مڈل ایسٹ کے لوگ جن کے پاس ہائیسٹ ایجوکیشن نہیں ہے تو ان کو کنٹرول کرنا بھی ایزی نہیں ہے. اس کی تازہ ترین مثال آپ عراق کی دیکھیں کہ عراق ایک امیر ملک ہونے کے باوجود اس کے لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. ابھی تک وہ جناب امن کا وہ خواب نہیں دے سکے جس امن میں وہ پہلے گزارا کر رہے تھے، یا ان کی جس ٹائپ کی ان کی اکانومی تھی. اب دوسری طرف آپ جناب دوسرے جو عرب ممالک ہیں یا مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہاں بھی دودھ و شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی، بس وہ بھی سمجھے کہ گزارے کیے جا رہے ہیں. لیکن اب معذرت چاہتا ہوں اسی کے ساتھ جناب جو ایلن مسک صاحب ہیں انہوں نے جناب اب ڈائریکٹلی جو یو کے کی پالیٹکس ہے اس میں انہوں نے دخل اندازی شروع کر دی ہے. اور جناب انہوں نے ان کے جو داخلی معاملات ہیں جیسے ان کی عدالتوں کا نظام ہے اپنے ملزمان کو ٹریٹ کرنے کا، تو اس کے اوپر انہوں نے جناب ڈائریکٹ رائزہ نہیں کی ہے. اور وہاں پہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایشیا لوگوں کو یا کلر لوگوں کو پسند نہیں کرتے ان کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا ہے. اور ایلن مسک کے ساتھ اندر میں شاید ابھی تک وہ ایک ساؤتھ افریقہ کے جو ریسس لوگ ہوتے تھے پہلے ان کا شاید ابھی تک کہیں پہ ابال آ رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک دنیا اسی نہج میں چلی جا رہی ہے، اسی پگڈنڈی کے اوپر ہے. لیکن ایلن مسک صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ آپ نے خود ہی دنیا کو فاسٹسٹ انٹرنیٹ دیے ہیں، دنیا کو ٹیکنالوجی دی ہے. آپ اب ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو دوبارہ ریسزم کے نظام میں یا مذہب کے اوپر یا پروپیگنڈا کے نام کے اوپر اب یقیناً کنٹرول نہیں کر سکتے. اس لیے آپ اپنے خیالات ہیں ان کو اپنے تک محدود رکھیں. ہمارا صاحب یہی مشورہ ہے آپ کو، کیونکہ آپ کی بہت عزت بنی ہوئی ہے، آپ کو بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، آپ دنیا کے مروجہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں نئی ایجادات جو ہیں اس کو لانے کے حامی ہیں. تو جناب اس لیے جو ہاٹ ایشوز ہیں یا برننگ ایشوز ہیں اس سے آپ کو سائڈ کے اوپر رہنا چاہیے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ چلتے ہوئے کوشش کریں کہ دنیا کی جو اس وقت حالت ہے جس میں لوگ اس وقت بہت زیادہ پاورٹی کا شکار ہو چکے ہیں، غربت کا شکار ہو چکے ہیں، اس کو جناب کسی نہ کسی طریقے سے آپ روکیں اور دنیا میں کچھ کوئی اس طرح کی جدید چیزیں لائیں کہ جس سے دنیا میں جو بالکل نیچے گئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ایک دفعہ اٹھ کے بیٹھ سکیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں اور ان کو حق حکمرانی مل سکے. اور وہ لوگ ایک دفعہ پھر ان کا اگر وہ میڈیا میں بات کرتے ہیں تو ان کا منہ بند نہ ہو، بلکہ انٹرنیٹ کو جو ہے وہ ایکسیس ٹو فار ایوری ون بنا دینا چاہیے. یونائٹڈ نیشن سے یہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ کوئی گورنمنٹ کوئی ملک پوری دنیا میں وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی کسی کی نیشنلٹی ہے، انٹرنیٹ کو بالکل بند نہیں کیا جائے گا. انٹرنیٹ آپ کا بیسک رائٹ ہوگا. اسی طرح یونائٹڈ نیشن کو یہ لا بھی پاس کرنا چاہیے کہ جو بچے ہیں اور بوڑھے ہیں ان کا کیونکہ کسی کانفرنس سے کوئی حصہ نہیں ہوتا کسی کانفرنس میں، تو ان کی بھی حفاظت اور ان کی سلامتی کی ذمہ داری پوری دنیا کو لے لینی چاہیے. خواہ وہ امریکنس ہوں یا امریکہ سے لے کے پاپا نیو گنی سے لے کے گنی بساؤ افریقہ تک کوئی بھی ملک ہو، کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، سب کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے طریقے سے زندگی گزار سکیں اور دنیا کی ترقی میں برابر طریقے کے اوپر حصہ لے سکیں. بات جناب ہماری ہوئی تھی گرین لینڈ سے شروع، تو گرین لینڈ سے جناب اب جو گرین لینڈ کے اوپر تو ہے نا وہ ٹرمپ صاحب نے جو فرما دیا ہے وہ اس کے اوپر یقیناً عمل کریں گے. اگر ابھی ان کو رزسٹ نہ ہوئی شروع میں تو جناب آنے والے دنوں میں وہ یقیناً عمل کریں گے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کو بہت سے کیسوں میں الجھایا جا رہا ہے جو یقیناً اسٹیبلشمنٹ کی بہت گہری چالیں ہیں. اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی کرتی ہے کہ جیسے پاکستان میں جب پاکستان ترقی کے اوپر جا رہا تھا
تو 6.6 کی پاکستان کی ترقی گروتھ ہو گئی تھی، تو جی ڈی پی ہمارا بڑھ گیا تھا. تو انہوں نے ایک جھوٹا سائفر لا کے انہوں نے جناب پوری دنیا کے سامنے خان صاحب کو مارتے ہوئے ڈنڈوں سے ان کے سر پھاڑتے ہوئے ان کو جیل میں لا کے ڈال دیا. اور پھر پاکستان کی جو تباہی ہوئی اور جو ہو رہی ہے یا آگے والے دور میں ہوگی، اس سے یہ اب دنیا سے بالکل چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو جناب ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس ویڈیو کو آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ جناب یہ اس دور کا کیا کہتے ہیں کہ 2025 کا فرسٹ انفارمیٹو بلاگ میں جو کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو ایشیا میں ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو اگر میں اب ٹرمپ صاحب سے اگر میں اب پریزیڈنٹ شی کی طرف نہ ہوں، تو پریزیڈنٹ شی جو چائنا کے جناب ہیں، انہوں نے صرف ٹرمپ صاحب کو ایک بات کہی اور بالکل اوپن لفظوں میں کہہ دی. انہوں نے بولا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ کانفلنٹ نہیں چاہتے، لیکن آپ نے بھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا، کیونکہ یہ چین وہ پہلے والا چائنا بالکل نہیں ہے کہ جس کو آپ لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے. یہ چائنا اب آسمان کے اوپر نہیں، ستاروں کے اوپر کمندے ڈالنے والا چائنا ہے. اسی طرح جی ہم اب چلتے ہیں اپنے پڑوس میں. تو پڑوس میں جناب انڈیا بہادر جو ہے وہ براجمان ہے، اور وہاں پہ وہی لولی پاپ جو پاکستان میں دیے جاتے ہیں لوگوں کو، تو وہ جناب وہیں پہ کسی نہ کسی کاپی کی شکل میں یورپ سے وہ ان کو اٹھا کے لاتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی شکل میں ان کو انڈیا کے لوگوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اور اس میں جو تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے تھی ترقی کی، وہ ابھی تک اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طرح دنیا کے باقی خطوں میں جو دنیا جاگ چکی ہے، دنیا آگے بڑھنے کے لیے پر توڑ رہی ہے. لیکن انڈیا میں ابھی تک کیونکہ مذہب کا تڑکا لگایا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو، اس کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن وہ مذہب کے تڑکے کی وجہ سے لوگ ابھی بھی بہت پیچھے ہیں، اور لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ نہیں سکتے. کیونکہ ان کو جب بھی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی ان کو کلچر کے نام کے اوپر بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی ان کو پیس لالیسنس کے نام کے اوپر، کبھی ان کو مذہب اور کبھی ریس کے اوپر، کاسٹ سسٹم کے اوپر ان کو کھینچ پھانچ کے پھر واپس وہیں پہ لایا جاتا ہے جہاں سے وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بے شک ان کے پی ایچ ڈی اسکالر ہوں یا جناب بے شک پڑھے لکھے انڈین ہوں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ انڈیا کیونکہ پہلے کبھی ہسٹری میں ایک ملک نہیں رہا، یعنی ایک کنٹری نہیں رہا، یہ ہمیشہ پرنسپلی اسٹیٹ میں ڈیوائیڈڈ ایک ملک تھا، جس کو آ کے برٹش لوگوں نے اس کو آ کے جناب ایک ملک بنا دیا انتظامی طور کے اوپر. اور ڈکشنری میں فرسٹ ٹائم انڈیا کا نام جو وہ جناب لایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے ڈکشنری میں انڈیا ورڈ INDIA نہیں تھا، اس کا نام ہندوستان تھا. تو اس کے بعد پھر ہماری جو انڈیپینڈنس ہو گئی برٹش سے، لیکن آج انڈیپینڈنس ہوئے کبھی 75 ایئر 76 ایئر ہو گئے ہیں. ایک اس میں سے پاکستان نکل آیا انکلوڈنگ بنگلہ دیش، لیکن کیا ہوا کہ کھٹیا جہاں سے چلی تھی وہیں کے اوپر کھڑی ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھ پائی. تو بے شک میڈیا میں وہ دنیا کا پروپیگنڈا مشین بہت زیادہ ہے، تو میڈیا میں آپ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن اسٹریٹ لوگوں کی جو کامن لوگ ہیں، جو گلیوں محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی حالت بالکل نہیں سنوری. وہ اسی طرح ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے وہ 100 سال 200 سال پہلے رہتے تھے. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ لوگوں کے پاس بیسٹ میجارٹی تو نہیں کہہ سکتے، ایسے کہنے کہ جیسے 25% کے لوگوں کے پاس ایک محتاط اندازے کے مطابق موبائل فون آ چکا، 30% لوگوں کے پاس ہو چکا، لوگوں کا کچھ ایکسیس لمیٹڈ ایکسیس ہو گیا. لیکن اس کے اوپر جو خطرناک ترین بات یہ ہوئی کہ جناب گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی لا کے اپنی فائر والز جو بنا دیں، اور لوگوں کو فری انفارمیشن جو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، جس کو وہ انالائز کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے دنیا میں ترقی ہوتی ہے کہ فریڈم آف سپیچ کی وجہ سے، وہ انڈیا نے وہیں پہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ملک میں بھی اس طرح پروپیگنڈا کا طوفان کیا کہ اب سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا بہت مشکل ہے. چائنا کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ چائنا نے تو اپنے لوگوں کو ابھی تک اس طرح اپنے پراسپیکٹ سے اپنا اس فریڈم آف سپیچ میں اس طرح روکے رکھا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس اگر فیس بک ہے، اگر ٹویٹر ہے، اگر کوئی یوٹیوب ہے، تو ان کا اپنا متبادل انہوں نے ایک بنا رکھا ہے، تو اپنے ہی طریقے سے وہ دنیا کو ہانک رہے ہیں.
لیکن صرف انڈیا اور جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں چائنا میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چائنا نے 70 کروڑ لوگ جو ہیں جو غربت کی چکی میں پس رہے تھے، بلکہ غربت کی لکیر سے بہت نیچے رہ رہے تھے، تو چائنا نے جناب ان کو وہاں سے باہر لایا اور ان کو ترقی کی نئی نئی جہت جو ہے وہ ان کو دکھا دیں، اور اس وقت چائنا کے لوگ وہ اپنی کم از کم روٹی کمانے کے قابل ہو چکے ہیں اور دنیا میں ٹریول کے قابل ہو چکے ہیں۔ تو اب پوری دنیا میں اگر چائنیز لوگ جاتے ہیں تو یقیناً اب چائنا سے لے کے افریقہ تک کے لوگ بھی واپس چائنا میں آتے ہیں، بلکہ اب مینڈرین جو لینگویج ہے اس کا بھی دنیا میں بہت بڑا ڈنکا بج رہا ہے، اور بہت سے ممالک میں تو یہاں تک کہ اپنے اسکولوں میں مینڈرین جو لینگویج ہے اس سکھانی شروع کرتی ہے تاکہ آنے والے دور میں چائنا کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جا سکے۔ ابھی ریسنٹلی چائنا نے پیرو ملک میں جو لاطینی امریکہ کا ملک ہے وہاں پہ ایک نئی پورٹ کھولنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بالکل امریکہ کے سمجھے بغل میں ہے۔ تو اسی طرح افریقہ کے جو ملک ہیں کینیا ہو، جیسے جو ایکس برٹش کالونیز تھیں، پرتگیز کی فرینچ کالونیز تھیں، وہاں پہ چائنا نے ان کا زندگی کا جو نظام بدل دیا، ان کو نت نئی ایجادات جیسے ہارویسٹرز، ان کو ٹرینز، بلٹ ٹرینز، ساری چیزیں انہوں نے اس وقت تقریباً افریقہ میں پش کرنی شروع کر دی۔ ان کا جو زندگی کا سٹائل ہے، جو لیونگ سٹائل ہے، وہ بالکل بدل رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں چائنا مزید پازیٹیو کام کرے گا، اور پھر وہ بے شک ان کا انفلوئنس سے بڑھ رہا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ کانفلنٹ کے پیچھے نہیں ہے، وہ اپنے ہی چائنا کو یونائٹڈ رکھنے کے چکر میں ہے، نہ کہ وہ کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ دوسری جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کا کام یہی ہے کہ اپنے ویپنز اٹھائیں اور جا کے دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دیں، اور اس کے جو سورس آف انکم ہے یا ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیں، اور پھر اپنے شہریوں کو یہ بتائیں کیونکہ آپ کو اس ملک سے خطرہ تھا یا اس سوچ سے خطرہ تھا، تو اس لیے ہم نے اس ملک کے اوپر اٹیک کر دیا، جس کی تازہ ترین مثال عراق ہے، جس کو ورلڈ ماس ڈسٹرکشن کا نام دیا گیا تھا۔ تو تاریخ نے ثابت کیا کہ جناب پریزیڈنٹ بش صاحب بھی جھوٹے تھے، تو ٹونی بلیئر صاحب بھی جھوٹے تھے، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر جان ہاورڈ بھی جھوٹے تھے، اسی طرح یورپین یونین کے سب جو سربراہ تھے وہ بھی جھوٹے نکلے، اور وہاں پہ کوئی ورلڈ ماس ڈسٹرکشن نہیں نکلی۔ یہی ہوتا ہے جی کہ عوام جو اگر آپ سمجھیں کہ عوام کے لیے پازیٹیو فیصلے کرتے ہیں تو پھر وہ ملک بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب آ چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب امریکہ کو کتنی آگے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ایک سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سوچ ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ وہ دنیا میں جہاں چاہیں وہ اپنا بٹن دبائیں اور وہاں پہ وہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے پاس ابھی دوسرے سیاروں کے اوپر جانے کی بھی طاقت ہے۔ تو امید ہے وہ اس کو پازیٹیو لیں گے، جہاں وہ امریکہ کو آگے بڑھائیں گے، گرین لینڈ کے اوپر قبضہ نہیں کریں گے، بلکہ گرین لینڈ کو بھی اسی طرح رہنے دیں گے، ایکو سسٹم کا حصہ، جیسے دنیا میں بہت سے ممالک کی جگہ ہے، کیونکہ امریکہ کو لینڈ کی کمی نہیں ہے، امریکہ کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ امریکہ کو صرف اگر ہے تو صرف یہ کہ پیس کے ساتھ خود رہنا ہے اور لوگوں کو پیس کے ساتھ رہنے دینا ہے، یہی امریکہ کی کامیابی ہے۔ اگر امریکہ لوگوں کو ٹرمپ صاحب نے یہ میسج سمجھا دیا کہ آپ اب گو واریر والی اب دنیا میں کوئی بات نہیں رہی، ورنہ دنیا میں آپ نے 18 سال افغانستان میں جھک ماری، آپ نے ویتنام میں اپنی شکست کی، افغانستان سے آپ بھاگ کے نکلے، دنیا کے اور کانفلنٹس میں آپ نے حصہ لیا، تو آپ نے سوائے اس کے کہ بدنامی کے اور بربادی کے